اور ایک عجیب لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت امام نے کی. اب وضاحت کا وقت نہیں ہے میرے پاس. وہ لفظ یہ ہے کہ میں امام فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی کعبے کی چھت پر بیٹھ کر شراب پی رہا. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ پہلے کعبے کی اچھی طرح سے توہین ہوگی. اب کعبے کی چھت پہ شراب تو ہمیں اور آپ کو چونکا دینے والا عمل. کعبے کی دیواروں پہ گانے وہ تو ہماری اور آپ کی جیبوں سے بھی بلند ہوتے ہیں. خیر اب وہ ایک الگ بات ہے, ہم جو کریں وہ غلط کام کوئی تھوڑی ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کا جواز ضرور ہوگا, کوئی قرآن کی آیت ہوگی, کوئی حدیث ہوگی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کا انسان عادی ہو جائے وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں ہو وہ گناہ لگتا ہی نہیں, اور جس کا عادی نہ ہو وہ چاہے جائز کام بھی کیوں نہ ہو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا. تو امام فرما رہے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ شراب پی جائے اور اس کے بعد کعبے کو توڑا جائے. بات چلی یہ تھی کہ امام جب آئیں گے تب کعبہ نہیں ٹوٹا ہوگا, اس سے پہلے ایک بار ٹوٹ جائے. اور کس قوم کے ہاتھ ٹوٹے گا یہ نہیں بتایا کہ کوئی افریقن قوم ہے, کوئی ویسٹرن ایسی طاقت ہے جہاں کی فوج میں ایسے رنگ کے سپاہی ہیں, یا خود سعودی عرب کا کوئی لوکل قبیلہ. مگر پھر وہ ٹوٹ کے دوبارہ بن جائے. خانہ کعبہ زیادہ دن ٹوٹا نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ یہ ریونیو یا آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ. تو جو بھی اسے توڑے گا پھر پیسے کمانے کے لیے اس کو بنائے. اور یہی وجہ ہے اس تبدیلی کی جو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی. یہی وجہ, خانہ کعبہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم کے زمانے میں. جب امام آئیں گے تو کعبہ اسی طرح کا بنا ہوا ہو. امام اس کو توڑ کے نئے سرے سے نہیں بنائیں گے کہ آپ کہیں کہ یا تو یہ 3 دن کو بڑھائیے مولانا, اتنے دن میں تو نہیں بن سکتا, یا پھر معجزے کو بیچ میں لے کے آئیے. معجزہ بھی نہیں لا رہے, آپ کہہ رہے ہیں عام انداز سے بنے گا 3 دن, تو وہ تو بنا ہوا ہے. صرف وہ جو امینڈمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے اس کو ختم کرنا. اب وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کبھی موقع ملا اور آپ کی خدمت مکے میں کرنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں پہ آپ زیادہ مزے سے سنیں گے. ابھی بھی پتہ نہیں اتنی دیر آپ نے کیسے سن لی. تو خلاصہ یہ ہے کیا ہوگا بھئی, خانہ کعبہ کے دروازے کو نکالنا. ابراہیم نے کعبے میں کوئی دروازہ نہیں رکھا تھا, کھلا کعبہ تھا, جس کا دل چاہے آ جائے. تو دروازہ نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 دن بھی غالباً بہت زیادہ, 3 گھنٹے بھی بہت ہو. دوسرا دروازہ بنائیں گے کعبے میں, وہ بھی کھلا دروازہ, خالی آرچ نما. کتنی دیر لگے؟ تھوڑی سی اینٹیں تو ہٹانا. ہر کام امام اکیلے بھی نہیں کریں گے. 10,000 کا تو لشکر امام کا خود ہی پہنچ چکا ہے. 10,000 آدمی لگائیے, یہ دروازہ نکالنا, یہ اینٹیں نکالنا, چھت کو ہٹائیں گے. چھت کو ہٹانے میں اب یہ اتنی بڑی ورک فورس اور اتنی معمولی تبدیلی. ہاں صرف جو یہ کریں گے کہ کعبے کا جتنا حصہ باہر رہ گیا, یہ کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے صاحبان ایمان پر, کہ 2 جگہ جانے کے لیے مومن بہت تڑپتا. ایک خانہ کعبہ کے اندر, ایک مسجد النبوی میں شہزادی کے حجرے کے اندر. اور یہ دونوں جگہ اس طرح سے آج کل بند کر دی گئی کہ اگر آپ ان جگہوں پہ جانا چاہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی ڈکٹیٹر بننا پڑتا, لوگوں کا خون بہانا پڑتا ہے, لوگوں کے گردن پہ مسلط ہونا پڑتا ہے. تب آپ پاکستان کے سابق صدر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی مرتبہ کعبے میں جانے کی سعادت بخشی. اللہ نے نہیں بخشی, عبداللہ نے بخشی. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں. نہیں, افسوس نہ کریں, اللہ کی رحمت ہے. دونوں جگہوں کا ایک حصہ اس طرح سے زری کے باہر رہ گیا ہے کہ آج بھی ہر مومن جا سکتا ہے. تو اب وہ حصہ کعبے کا, میرا موضوع کعبہ, مسجد النبوی کو بھی ملا لیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو کعبے کا جو حصہ باہر رہ گیا وہ آج بھی جب رش زیادہ ہوتا ہے, سعودی حکومت نے وہاں پہ 2 دروازے لگا دیے, دروازے بند کر دیتے ہیں. تو کعبے کا وہ حصہ جو ہے وہاں عام آدمی نہیں جا پاتے. لیکن وہ امام وہی جو دروازے وہاں دیوار بنا دیں گے, چھوٹی سی دیوار, چھوٹی سی 3 فٹ کی دیوار. 3 فٹ کی دیوار بنانے میں کتنا ٹائم لگتا مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی کینیڈا میں کام نہیں کروایا, لیکن اتنی سلو تو یہاں پہ نہیں ہوگی لیبر کہ وہ چند گھنٹوں میں یہ 3 فٹ کی چھوٹی سی دیوار نہ بنا سکے. یہ تبدیلیاں خالی جو امام زمانہ کو کرنا ہے. تب کعبہ, اب یہ آخری جملہ کہہ کے موضوع کو آگے بڑھا. تب کعبہ 4 کونوں کے بدلے میں 2 کونے کا ہو جائے گا. کعبے کا وہی حصہ کعبے سے ملا دیں گے جس میں جانے کے لیے خاص طور پر عورتیں بہت تڑپتی.
کیونکہ پہلے سنی سنائی بات تھی، اب اتنے خاندانوں میں یہ چیز تجربے میں آ گئی کہ اولاد کا اگر کسی کا مسئلہ ہو تو وہ اس گول دیوار میں جا کے دعا مانگے حضرت حاجرہ کے وسیلے، دیکھیں کہ اس کا یہ مسئلہ کیسے دور نہیں ہوتا۔ تو اس کثرت کے ساتھ خواتین وہاں پہ جاتی کہ اب واقعاً 2 رکعت نماز پڑھنا عورتوں کے لیے مشکل ہوتا۔ ہمارے قافلوں میں وہ خواتین تھی جو 3 دن وہاں بیٹھ کے آئی کہ ہم تو یہاں سے اولاد لے کے جائیں گے۔ خیر، تو اس کو امام کعبے سے ملا دے، اور وہ عیسیٰ کعبے سے باہر کیوں رہ گیا کہ جب کعبہ قریش نے بنایا تو اس وقت ایک شرط لگائی کہ صرف مال حلال سے بنے گا، مال حلال کم پڑ گئے، تو کہا کہ جتنا ہے کم از کم اتنا تو بنا دو، باقی بعد میں دیکھیں۔ اور بات تو کبھی نہیں آتی۔ آپ میں سے بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ خمس بات کل سے نکالیں، وہ کل کبھی نہیں آئی۔ نمازیں کل سے شروع کریں، وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ داڑیاں کل سے رکھیں گے، وہ کل تو کبھی نہیں آنے والی۔ یہ کعبہ کل بنائیں گے، وہ کل پھر کبھی نہیں آئی۔ لیکن کیا تبدیلیاں امام ختم کر کے دادا ابراہیم کے نقشے پہ لے جائیں گے؟ بہت جلدی جلدی میں نے 4-5 چیزیں تو بتا دی، اور یہ ہے کہ کعبے کے دروازے کو زمین کے لیول پہ لے آئیں گے۔ یہ سارے کاموں کے لیے 8-10 گھنٹے بھی بہت، 3 دن تو خیر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔